بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، محترم حاضرین، یہ خاص دن ہے جو تاریخ اسلام میں ہر مومن، بڑا چھوٹا، بچہ، بچیاں، مومنین، مومنات، سب جو اللہ کی توحید اور جناب محمد رسول اللہ کی رسالت سے واقف ہیں، وہ محبت و ولایت مولا علی سے بھی واقف ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کا ذکر کسی تعارف کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جسے چاہے کہ میں پہچانا جاؤں، ان سے جو منسوب ہو جائے کائنات اسے بھی پہچانتی. علم ناب میں ایک قاعدہ ہے کہ چونکہ نکرہ میں تعین نہیں ہوتا اور عموم ہوتا ہے اور معرفہ خاص ہوتا ہے، تو علم الناب گرامر عربی کا قاعدہ ہے کہ نکرہ جس کی پہچان نہیں، اگر وہ مضاف ہو جائے معرفہ کی طرف تو نکرہ نکرہ نہیں رہتا، معرفہ ہو جاتا ہے. یہ ہے تو علم نام کا قاعدہ، لیکن علم طریقت و شریعت میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ آل بیت اطہار کی ذوات گرامی وہ معرفہ ہے کہ جو نکرہ آئے اس کی نکارت دور ہو جاتی ہے، اس کے اندر معرفت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں پہچان یا تعارف ان کا کرانے یا ان کی شانوں سے واقف کرنے کی نیت سے بھی کوئی جلسہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ کسی عام آدمی کا قول نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو چاہے کہ اس کی دل شکستگی اور یاس، بے امیدی، دل کی بربادی اس کی دل کے کھلنے میں اور آباد ہونے میں بدل جائے، یعنی فضائے قلب کو وہ مایوسی سے نور میں لانا چاہے تو وہ اپنے دل سے میرے علی کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فرحت عطا فرما دے. اسی نیت سے ہم آپ کا ذکر مبارک صرف بچوں کے لیے دہرانا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دین سے واقف ہوں
دین کی کے مزاج سے واقف ہوں اور دین کی تاریخ سے واقف ہوں. تو یہ دین ہے، یہ ہستیاں دین ہے ہمارے لیے. کوئی کہے کہ ہم دین اس کو کہتے ہیں، اس کے یہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی لوگوں کی. لیکن نام والوں سے پوچھ لو کہ عادل جب کثرت سے عدل کرے تو وہ عادل کو عدل بولا جاتا ہے. کوئی دیندار ایسا ہو کہ جس کے ساتھ دین قائم ہو، یعنی قیم دین ہو، تو دین کہلاتا ہے. قیم ایمان ہو تو ایمان کہلاتا ہے. اس فرمایا آج کفر سارے کا سارا عمر ابن عبد الود کی شکل میں سامنے آ گیا اور ایمان سارے کا سارا علی مرتضیٰ کی صورت میں سامنے آ گیا. دوستو ان سے واقف ہونا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اسلام پر وہ گڑیاں، دین اسلام پر اور محبت وحی، اللہ کے رسول جو سارے رسول اعظام کے قائد ہیں، نبیوں کے سردار، دشمن سامنے کھڑا ان کا نام لے کر ان کو پکار رہا ہے کہ تم خود آؤ محمد، خود آؤ. اللہ اکبر. دشمن سامنے کھڑا حضور کا نام لے کر کہہ رہا ہے تم خود آؤ، اللہ کے نبی خود آؤ. اللہ اکبر. آپ نے انتظار فرمایا. حکمت ہے، حکمت ہے اللہ کے حکم سے انتظار فرمایا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے نمٹوں گا. آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں. پھر جب اس نے پکارا حضرت مولا علی پھر کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ. پھر بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ جب اس نے نام لے کر آپ کا پکارا اور فرمایا خود آؤ، حضرت علی مرزا پھر کھڑے ہوئے. فرمایا جائے علی اب جاؤ. ہر مسئلہ اس سے واقف ہو گیا، واضح ہو گیا، ہر مومن پر واضح ہو گیا. کیا؟ اس لیے کہ اگر حضور کو پکارا جائے اور دشمن کہے خود آؤ، حضور حضرت علی کو اجازت دیں. 2 مرتبہ بیٹھنے کا کیا کہا کہ کسی غلام کے دل میں یہ نہ رہے کہ وہ بھی جانا چاہتا ہو تو میں علی کو جلدی میں بھیج دوں. نہیں، سب کا حق ہے. جو بھی مومن ہیں اللہ سب کا ہے. جنہوں نے ایمان لائے، کلمہ پڑھا. یہ حضرت علی مرزا کی ان پر فضیلت کے لیے صرف میں بیان نہیں کر رہا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ 2 دفعہ روکنے کا ایک سبب یہ تھا کہ جسے بھی آنا ہو آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اور بھی کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر. تیسری مرتبہ مولا جب کھڑے ہوئے اور سوال کیا تھا خود آؤ، تو سرکار دو عالم اسلام نے عمر کی طرف دیکھا اور ذرا سا مسکرائے. فرمایا خود ہی آ رہا ہوں، خود ہی آ رہا ہوں. اس لیے کہ تو اکیلا مقابلہ کرے گا اور جو میں آ کے حملہ کروں گا پھر دنیا میں کون بچے گا. یہ تو میرا رب کہتا ہے نا کہ غائبین تو بچ جائیں، خود نہ جا اور اس کو بھیج جس کو میں نے تیرا نفس بنایا. جو جان ہے تیری، اور جو جان ہوتی ہے نا وہ دوسرا تھوڑا ہوتا ہے. نظر 2 بھی آئیں، قالب 2 بھی ہوں، بتانا ایک ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے حبیب بتانا اپنوں کے علاوہ کسی کو نہ بنانا. نہ کافر بتانا ہو سکتا ہے، نہ منافق بتانا ہو سکتا ہے، اور نہ ہر مومن بتانا ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بتانا کس کو کہتے ہیں؟ بتانا ہی تو نفس ہے. صحیح بخاری شریف کتاب القدر اٹھا کے دیکھیں
فرمایا دو بتانا ہے، ہر مومن اور ہر کافر کے اندر بھی دو بتانا ہے. ہر مومن کے پاس دو بتانا ہے. ایک بتانا نفس امارہ ہے، ایک بتانا نفس لوامہ ہے. تو مصطفیٰ کے اندر تو امارہ رہا نہیں، پھر کون سا بتانا ہے بتائیے؟ مصطفیٰ کا بتانا تو نفس لوامہ نیکی کی قوت ہے، جس کو رب نے قرآن میں انفسنا کہا ہے. تو نفس رسول علی ہے، بتانت الرسول علی ہے، اور سر رسول سے جو واقف ہے اس کا نام علی ہے. اس کا علم دیکھو تو خلافت کا زمانہ دیکھو، اس کی شجاعت دیکھو تو ریاست مدینہ کی بنیاد دیکھو. ریاست مدینہ کا فاؤنڈر جس نے ہر دشمن کو سرنگو کر کے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی، اس ہستی کا نام علی کے مرتضیٰ شیر خدا. اور آپ کے لیے باطن بتانا عربی کی یہ اصطلاح ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اے ایمان والو، دون کو جو تم میں سے نہیں ہے اس کو بتانا نہ بنانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کسی دون کو بتانا نہ بنانا. اے مومن والو، مومنو، کیوں نہ بنانا؟ اس لیے کہ جو من دون ہوتے ہیں وہ سانپ کی اگر نسل ہوگی، دودھ بھی پلاؤ گے تو تمہیں ہی ڈسے گی. فرمایا جو دون ہے وہ بتانا ہونے کے لائق نہیں، اور علی تم سے جدا نہیں، یہ دون نہیں، نفس رسول ہونے کے لائق ہے. اسی لیے ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جو بتانا ہے جس سے کچھ بھی چھپانا نہیں. بتانا باطن یہ ایک ہی بات ہے. آپ بھی کہتے ہیں نا صاحب باطن، تو جو بتانا تو رسول ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور جو دون ہے وہ بتانا نہیں ہو سکتا، اور جو بتانا ہے اس کو چوز سے کچھ چھپانا نہیں ہوتا. اذا ناجیتم الرسول، اے مومنو، جب تم سے رسول کوئی باطن کی بات کرے اور سرگوشی کرے، نجوے سے بات کرے، تو کفار سے نجوہ کرتا ہے شیطان. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین، وہ مومنوں کو گرانے کے لیے شیطان سرگوشیاں کرتا ہے کفار سے. فرمایا رحمان کا محبوب جس سے سرگوشی کرے تو وہ کس سے کرے گا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ علی مرتضیٰ سے دیر تک آپ کان میں بات کرتے ہیں، کیا الگ شریعت ہے کہ جو ان کو سمجھاتے ہیں؟ فرمایا شریعت ان کو الگ نہیں سمجھاتا انس، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے حکم ہے، اس کا کوئی ظاہر و باطن شریعت کا میں چھپاتا نہیں، سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ان کے لیے جو بیان کرتا ہوں وہ تمہارے لیے ضروری نہیں، اور ہر ایک اس کا اہل نہیں کہ اس سے میں وہ بات کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسرار ہیں، اور اسرار کا جن کے لیے رب حکم دیتا ہے انہی کو بتائے جاتے ہیں. اسرار کو علم باطن کہتے ہیں، اور علم باطن اسوں کو بتایا جسے بتانا کہتے ہیں. اور بتانا کبھی دور نہیں ہوتا، وہ اپنا خون ہوتا ہے. اس لیے محمد رسول اللہ کے ظاہر سب احکام کا نام شریعت ہے، اور محمد کے اسرار کا واقف جس کا سینہ ہے اس کا نام علی مرتضیٰ.
اور صاحب سر، اسرار سے واقف، ظاہر سے واقف، باطن سے واقف اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر منصب، ہر مقام، اور اللہ کے ہاں سب کے مقام ہیں، ما منا الا لہ مقام معلوم. ہاں اللہ کے ہاں مقامات ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، لیکن ان کا کیا مقام ہے کہ یہ مودت والے، ذوی القربا، یہ خاص ہیں، صاحب اسرار ہیں. اور پھر ان کی شجاعت ریاست مدینہ کی بنیاد ہے، ان کا علم خلافت اسلامیہ کی بنیاد ہے. نوٹ کریں یہ بات، ان کی شجاعت ریاست مدینہ کی بنیاد ہے، اور ان کا علم و حکمت یہ خلافت اسلامیہ کی بنیاد ہے. اور یاد رکھو ان کا باطن ساری کائنات میں طریقت و ولایت کی بنیاد ہے. اس لیے ان سب کے ملجا و ماوا بعد رسول خدا جن کا فیض تقسیم ہو رہا ہے اور بعد قیامت بھی تقسیم ہوتا رہے گا، اس ہستی کا نام ہے علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ہم ان کے خادم ہیں، ان کے نوکر ہیں، نوکروں کے بھی نوکر ہیں، ان کی اولاد سے ہونے کا شرف رکھتے ہیں. یہ کروڑ بار اللہ کی حمد کرتے ہیں اس پر، یہ خدائی فیصلہ ہے. لیکن اعزاز یہی ہے کہ ہم نوکری کریں اور پھر جو بھی ان کی خدمت میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی محبت سے اس کو سرفراز فرماتا ہے. سب دوستوں نے جن نے آج کی محفل پاک کا اہتمام کیا، اور ان سب کے لیے خاص طور پر اپنے عزیز نعیم صاحب کے لیے، اور ان کے ساتھ زبیر صاحب اور شاہد صاحب، انصر صاحب، یہ ساری پوری ٹیم ہے ان کی. یہ تجارت میں، کاروبار میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل بھی محبت سے سرشار ہیں. سرفراز احمد صاحب کے لیے سب جو نوجوان خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹائم نہیں کیونکہ افطاری کا وقت ہے، انشاءاللہ پھر بھی تفصیلی بات ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ پاک آج کی اس محفل پاک مولا امیر المومنین کو قبول فرما. آپ کا ذکر پاک قبول والا، قبولیت والا ہماری حاضریاں قبول فرما، اور دوستوں کا اہتمام قبول فرما. یا اللہ پاک حضرت مولا پاک کی بارگاہ عالیہ میں ہمارا یہ نذرانہ عقیدت قبول اپنی شان کے مطابق. یا اللہ پاک ان ذوات قدسیہ کے لیے، پنجتن پاک کے لیے، مولا پاک کے لیے اور سرکار کے لیے یہ ہدیے ہیں. مالک تعالیٰ ان کی شانوں کے مطابق اصحاب رسول کے لیے ہدیہ ہے، اولیاء کاملین کے لیے ہدیہ ہے، غریب نواز کے لیے، غوث پاک کے لیے، اور حضرت بہاؤالدین نقشبند کے لیے، شہاب الدین سہروردی کے لیے، سب ہستیوں کے لیے ہدیے پیش کر رہے ہیں. مالک تعالیٰ اپنی شانوں کے مطابق ان کے وسیلہ اس حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا، اخلاص کے ساتھ خدمت دین و نصرت دین کے لیے ہمیں قربانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پاک ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت سے سرفراز رکھنا، اور یا اللہ ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق دے کہ اخلاص کے ساتھ ہم کلمہ حق کہہ سکیں. اور مالک تعالیٰ ان کی نوکری میں ہی زندہ رکھ اور ان کی نوکری میں ہمارا سب کا انجام فرما. یا اللہ پاک اپنی محبت سے ان کا وسیلہ، اپنی محبت سے یا اللہ پاک انوار سے ایک ذرہ نور بھی اگر ہمارے دلوں کو عطا ہو تو روشنی نصیب ہو تو زہ عز و کرم تیرا مالک کا شکر ادا کرتے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. الہی بحق بنی فاطمہ کے پر قول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. یا اللہ سارے اہل اسلام کی، اہل پاکستان کی، ہم وطنان عزیز کی، یہاں بسنے والے سب اہل اسلام کی اور سب انسانوں کی بھلائی فرما. یا اللہ جو نہیں مان رہے ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ پاک وہ بھی تیرے محبوب سے مرنے سے پہلے اس طرف اگر رجوع کرتے ہیں مالک تعالیٰ ان کو رجوع کی توفیق عطا فرما. جو رجوع فرمائے ہیں محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کی محبتوں کا
اپنی شان کے مطابق ان کو انوار سے مزین فرما بحرمت سید الابرار والہ الاخیار واصحاب الکبار برحمتک یا ارحم